تمام حاملین علم مال اور جاہ و منصب سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ خوش قسمت صاحب ایمان ہے، کیونکہ اس کی سعادت دائمی ہے اور اللہ سے ملاقات تک رہے گی۔ خوش نصیبی میں سے یہ ہے کہ دل نفسیاتی امراض سے محفوظ رہے، جیسے شک، ناراضگی، اعتراض، شک و شبہ اور شہوت سے۔ لوگوں میں زیادہ عقل مند وہ ہے جو ان کے لیے عذر ڈھونڈ سکے، ان کے تصرفات اور اقوال کو اچھا مفہوم دے سکے۔ ایسا شخص خود بھی راحت سے رہے گا، دوسروں کو بھی راحت سے رکھے گا۔ جو میں نے تمہیں دیا ہے اسے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، جیسا کہ قرآن نے فرمایا، اپنی چیز پر قناعت کرو، اپنی قسمت پر راضی رہو، اپنی صلاحیت کو آگے بڑھاؤ، اپنی طاقت کو نفع بخش کام میں لگاؤ، اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد کرو۔ پورا دن صرف پڑھنے، تفکر، تصنیف و تالیف یا حفظ میں نہ لگاؤ، بلکہ ہر کام تھوڑا تھوڑا کرو، اپنے اعمال کو بانٹ دو، اس سے روح میں نشاط رہے گا۔ نمازیں اوقات کو منظم کرتی ہیں، اس لیے ہر نماز کے بعد اعمال نافعہ میں کوئی ایک کام متعین کر لو۔ بندے کے لیے بھلائی اسی میں ہے جو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے، کیونکہ اسے اس سے بھی زیادہ جانتا ہے اور اس کی ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ اسے بس اپنے رب کے حکم پر راضی رہنا ہے، معاملہ اسی پر چھوڑ دینا ہے، اللہ خالق و مالک کو اپنے معاملے میں کافی سمجھنا ہے۔ بندہ اپنی کمزوری و عاجزی کے باعث ماوراء غیب نہیں جان سکتا، وہ بس ظاہری چیزوں کو جانتا ہے، مخفی امور سب اللہ کے علم میں ہیں۔ کتنی ہی آفتیں، انعام اور بلائیں عطیہ بن جاتی ہیں اور شر میں خیر پنہاں ہوتا ہے۔ بابا آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت سے کھا لیا، اللہ کی نافرمانی کی تو زمین پر اتار دیے گئے۔ اس کا ظاہری پہلو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے احسن و اولیٰ کو چھوڑ دیا، مکروہ چیز انہیں ملی، لیکن اس کا دوسرا پہلو خیر عظیم اور بہت بڑے فضل کا ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کی، ہدایت دی، ان کا انتخاب کر لیا، انہیں رسول بنایا، ان کے صلب سے رسول و نبی اور علماء، شہداء، اولیاء، مجاہدین، عابد، زاہد اور سخی پیدا کیے۔ اللہ کی عظمت کے کیا ٹھکانے۔ اس نے ایک طرف فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور خوشی سے کھاؤ پیو، ایک جگہ فرمایا پھر ہم نے ان کا انتخاب کیا، ان کی توبہ قبول کی اور راہ دکھائی۔ پہلی حالت رہنا اور کھانا پینا ہے، یہ عام لوگوں کا حال ہے جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی بڑا ہدف نہیں ہوتا۔ دوسری حالت اجتباء و اصطفاء، نبوت اور ہدایت کی ہے، جو ایک شرف، مرتبہ اور بلند مقامی کی حالت ہے۔ دیکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، انہیں ندامت ہوئی اور روئے تو یہ ان کے حق میں بہت بڑی نعمت بن گئی، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو کما حقہ جان لیا تھا اور اس کے سامنے عاجزی و فروتنی برتی تھی۔ یہی عبودیت کا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری و عاجزی عبودیت کے ضروری ارکان میں سے ہیں۔ ابن تیمیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، مومن کا معاملہ کیا خوب ہے کہ اللہ اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے، کے بارے میں سوال کیا گیا کہ مومن سے معصیت و گناہ کے جو کام ہو جاتے ہیں کیا اس میں وہ بھی داخل ہوں گے؟ کہا ہاں، بشرط یہ کہ اس گناہ کے ساتھ ندامت، توبہ و استغفار ہو جائے۔ یعنی ظاہراً معصیت مومن کے لیے ناپسندیدہ ہے، لیکن معنوی طور پر وہ بھی خیر ہی ہو جاتی ہے اگر شرائط پوری ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی پیش آیا وہ ظاہر و باطن بہر طور خیر ہی ہوا،
مثلاً قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ سے جنگ کی، تو یہ سبب بن گیا جہاد کا، اللہ کی نصرت کا اور اس کے راستے میں قربانی دینے کا۔ غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح کا ذریعہ بن گئے۔ ان میں جو مومنین شہید ہوئے وہ جنت کے مستحق ہو گئے۔ اگر کفار سے مقابلہ نہ ہوتا تو بڑی کامیابی اور خیر کبیر نہ ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکالے گئے، بظاہر یہ ناپسندیدہ بات تھی، لیکن باطناً اس میں خیر و فلاح پنہا تھی، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی۔ انصار دامن اسلام میں آئے، اہل ایمان اہل کفر سے ممتاز ہوئے، اور ایمان و ہجرت و جہاد کے باعث ہی سچے ایمان والوں اور جھوٹوں میں فرق و امتیاز ہوا۔ جب احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کو شکست ہوئی تو بظاہر یہ ناپسندیدہ امر تھا، لیکن اس میں اتنا خیر ظاہر ہوا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ بدر کی فتح سے بعض لوگوں میں جو خود پسندی سی پیدا ہو گئی تھی وہ ختم ہو گئی، اپنے نفس پر اعتماد پیدا ہوا، بہت سے مومنین کو شہادت کا شرف ملا۔ مثلا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کے سفیر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ بن عمر کو، جنہیں خدا نے ہم کلامی سے نوازا تھا۔ غزوہ احد میں منافقین الگ ہو گئے، ان کی رسوائی ہوئی، اللہ نے ان کے راز کھول کر رکھ دیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید احوال و مقامات کو قیاس کر لیں، جن کا ظاہر ناپسندیدہ تھا، لیکن باطن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے لیے خیر ثابت ہوا۔ جو اس بات کو جان لے کہ اللہ نے بندے کے لیے جو پسند کیا بہتر ہی کیا، اس کے مصائب و مشکلات ختم اور دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں، اسے اللہ کے لطف کی توقع ہوتی ہے اور وہ اللہ کے لطف و کرم پر بھروسہ کرتا ہے، لہٰذا اس کی بیزاری، تنگ دلی اور رنج و غم سب ختم ہو جاتے ہیں، وہ سب اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، ناراضگی، بیزاری اور اعتراض سب چھوڑ کر صبر و شکر کا رویہ اپناتا ہے، حتیٰ کہ انجام بہتر ہوتا ہے اور مصائب کی بدلیاں چھٹ جاتی ہیں۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال تک دعوت کے راستے میں ایذا پہنچائی گئی، لیکن آپ صبر و استقلال سے دعوت توحید دیتے رہے، اس میں خفیہ علانیہ رات دن ایک کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو نجات دی اور دشمنوں کو طوفان کے ذریعے غارت کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں، فرعون آپ کے خلاف سازشیں کرتا، چالیں چلتا اور طرح طرح سے ایذا دیتا ہے، دیس نکالا دیتا ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے، آپ کو عصا عطا ہوتا ہے جو ان کی ساری چالوں کو عکارت کر دیتا ہے، اس سے سمندر میں راستہ ملتا ہے جس سے موسیٰ اور بنی اسرائیل پار ہو جاتے ہیں، جبکہ دشمن کو ہلاک اور رسوا کر دیا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل جنگ کرتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، ان کی ماں، کردار اور مشن سب کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو اٹھا لیتا ہے، آپ کی نصرت فرماتا ہے اور دشمن ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین، یہود اور نصرانیوں نے شدید تکلیفیں پہنچائیں، طرح طرح سے ایذا دی، تکذیب کی، مقابلہ کیا، دعوت ٹھکرائی، استہزاء و تمسخر اور سب و شتم کیا، جنون و کہانت، شاعری و ساحری اور جھوٹ، کس چیز کا الزام نہیں لگایا، وطن سے نکالا، آپ سے جنگ کی، ساتھیوں کو قتل کیا گیا، سزائیں دی گئیں، زوجائے محترمہ پر الزام لگایا گیا، حملے ہوئے، بحرانوں کا سامنا ہوا، بھوک پیاس برداشت کی، زخمی ہوئے،
گئے، سامنے کے دانت ٹوٹے، سر میں زخم آیا، مددگار و سرپرست چچا ابو طالب چھوٹ گئے، زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا گزر گئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا سہارا تھیں۔ شعب ابی طالب میں محصور ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ساتھیوں نے درخت کے پتے کھائے۔ آپ کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں انتقال کر گئیں، آپ کے سامنے صاحبزادے ابراہیم کی روح پرواز کر گئی، احد میں شکست ہوئی، پیارے چچا حمزہ کے ناک کان کاٹے گئے، کئی بار قتل کی کوششیں ہوئیں، بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باندھے، بسا اوقات جو کی روٹی اور ردی کھجور بھی نہ ہوتی، شدید مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا جن سے ساتھیوں کے کلیجے منہ کو آ گئے، جابروں کے غرور، متکبرین کی سرکشی، عرابیوں کی بے ادبی، یہودیوں کی مکاری اور منافقین کے مکر کا مقابلہ کرنا پڑا۔ لوگوں نے دیر سے دعوت قبول کی، پھر انجام آپ کے حق میں ہوا، آپ کو نصرت سے نوازا گیا، کامیابی نے قدم چومے، غلبہ دین ہوا، اللہ نے آپ کی مدد کی اور تمام گروہوں کو شکست ہوئی، تمام دشمنوں کو ذلیل و رسوا اور خوار ہونا پڑا۔ اللہ ہی غالب ہونے والا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ دیکھیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ شدائد جھیلتے ہیں، دین کے راستے میں مشکلات برداشت کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اسر و رسوخ اور منصب کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں، حتیٰ کہ صدیق کا لقب ملتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کو محراب عبادت میں خون میں نہلا دیا جاتا ہے، جبکہ پوری زندگی جہاد، سخاوت، قربانی، زہد اور لوگوں کے بیچ اقامت عدل میں گزار دی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے ذبح کر دیا جاتا ہے، اپنے اصولوں اور پیغام کی خاطر وہ جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ زندگی بھر زبردست اقدامات کرتے رہے، ان کو صدق، فداکاری، نصرت اور قربانی کے مقامات بلند حاصل ہوئے اور اس کے بعد آپ کو مسجد میں دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ حسین رضی اللہ عنہ بن علی کو شہادت ملتی ہے، انہیں ظلم و جور سے مار ڈالا جاتا ہے۔ سعید بن جبیر جیسے عالم فاضل اور عابد زاہد شخص کو حجاج قتل کرا دیتا ہے اور گناہ کماتا ہے۔ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی حجاج بن یوسف جیسے ظالم کے ہاتھوں حرم میں شہادت سے سرفراز کرواتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو حق کے سلسلے میں قید کیا جاتا ہے، انہیں بے پناہ کوڑے لگائے جاتے ہیں، تب وہ اہل سنت والجماعت کے امام ہوتے ہیں۔ واثق باللہ امام احمد بن نصر الخزائی کو قتل کر ڈالتا ہے، جو داعی سنت تھے۔ ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، اپنے گھر والوں، ساتھیوں اور کتابوں سے انہیں الگ کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ دنیا میں ان کا غلغلہ بلند کر دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ ابو جعفر المنصور کوڑے لگواتا ہے۔ عالم ربانی سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو گورنر مدینہ نے کوڑے لگوائے۔ امام دارالحجرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کو بھی والی مدینہ نے کوڑے لگوائے۔ امام عبداللہ بن عون جیسے عالم و محدث کو بلال بن ابی بردہ نے مارا۔ جن کو تکلیف دی گئی، مارا گیا، کوڑے لگائے گئے، قتل کیا گیا، معزول کیا گیا، اگر ان سب کا شمار کرانے لگوں تو بات بڑھ جائے گی، جتنا میں ذکر کر چکا ہوں وہی بہت کافی ہے۔ آخر میں پڑھنے والوں کو میرا سلام اور دعائیں پہنچائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
منتخب اشعار کا ترجمہ، جو گزرا سو گزرا، جس کی